السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، وہ بڑا فیصلہ جس کا انتظار کیا جا رہا تھا، پورے پاکستان کی نظریں اس مقدمے کے اوپر تھیں اور اس ٹرائل کو بڑے غور سے دیکھا جا رہا تھا۔ میڈیا نے اس کی بھرپور کوریج کی اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح یہ ٹرائل آگے گیا تو لوگوں نے اپنی اپنی رائے اس کے اوپر دی۔ کچھ کا یہ خیال تھا کہ اس سلسلے میں یہ جو مرکزی ملزم ہے ظاہر جعفر، شاید یہ بچ جائے گا، لیکن آج عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور ظاہر جعفر کو آج سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ نور مقدم کا یہ جو کیس تھا، جب اس کیس کا آغاز ہوا تو پچھلے سال کا یہ واقعہ ہے، جب یہ رپورٹ ہوا تھا کہ کس بے دردی کے ساتھ اس لڑکی کو جو ہے وہ قتل کیا گیا۔ اس کے بعد اس کی فوٹیج، اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی کافی حد تک سامنے آئی، جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ نور مقدم جو ہے وہ اس گھر سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے۔ لوگوں نے وہ مناظر بھی سارے دیکھے۔ ایک عجیب قسم کی ڈیبیٹ بھی شروع ہوئی جب اس کیس کا آغاز ہوا تھا، اور ڈیبیٹ یہ تھی کہ آخر یہ لڑکی اس گھر کے اندر کیا کر رہی تھی۔ مجھے اسی طرح یاد ہے کئی اینکرز اور تجزیہ کاروں نے جو ہے اس کے اوپر بھی سوال اٹھانا شروع کر دیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور دیکھیں اس میں یہ لڑکی خود بھی قصوروار ہے، مطلب اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ کی گئیں۔ لیکن الٹیمیٹلی آبویسلی جو اصل کیس تھا اس کا تعلق یہ اس بات سے تھا کہ ایک معصوم لڑکی کا جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے۔ اس سارے کیس کے دوران آج میں ذرا سب سے پہلے اس کیس کی جو کاروائی ہے تھوڑی سی وہ میں آپ کو بتا دوں۔ ظاہر جعفر جو بیسکلی اس کے پاس یو ایس سٹیزن شپ بھی ہے، اور اس کے بارے میں بائی دا وے اس کیس کے دوران یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہو سکتا ہے اس کو اس وجہ سے بھی کوئی ریلیف ملے، اور جو یو ایس ایمبیسی کے لوگ ہیں وہ بھی اس سے ملنے کے لیے آگے آئے تھے، تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی ریلیف ملے گا، لیکن بہرحال وہ ریلیف بھی سامنے نہیں آیا۔ 4 ماہ اور 8 دن تک یہ کیس چلتا رہا۔ 22 فروری کو پرسوں اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا تھا، اور اس کے بعد عطا ربانی صاحب جو جج صاحب ہیں انہوں نے آج جب کاروائی کا آغاز کیا اپنے چیمبر سے، جب وہ باہر آئے تو اس موقع کے اوپر جتنے بھی ملزمان تھے سب کی پہلے حاضری لگوائی گئی روسٹروم پہ بلا کر، تاکہ جب فیصلہ سنایا جائے اس سے پہلے یہ تمام افراد جو ہیں وہاں پہ موجود ہوں، اور اس کے بعد یہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا گیا کہ ظاہر جعفر کو جو ہے وہ سزائے موت دی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ افتخار اور جان محمد جو کہ چوکیدار اور مالی ہیں اس گھر کے، ان کو جو ہے 10 سال کی قید کی سزا جو ہے وہ سنائی گئی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ذاکر اور عصمت جو ظاہر جعفر کے والدین ہیں ان کو بری کر دیا گیا ہے، اور جو جمیل خان سامہ ہے اسے بری کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تھیراپی ورکس کے جو ملازمین تھے انہیں بھی اس مقدمے کے اندر بری کر دیا گیا ہے۔ آج جب اس کیس کی سماعت ہوئی تو پہلے کمرہ عدالت میں جتنے بھی لوگ وہاں پہ موجود تھے ان کو مطلب جو غیر ضروری افراد تھے انہیں کورٹ روم سے جو ہے وہ باہر جانے کا کہا گیا جج صاحب کی جانب سے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ سنایا گیا۔ امپورٹنٹ بات ہماری سوسائٹی کے حوالے سے یہ ہے کہ اس مقدمے کے اوپر، اس پوری کارروائی کے اوپر جو نظریں تھیں وہ اس بات کی بھی تھیں کہ ایک طاقتور شخص، ایک ایسا شخص جو مالی طور پر بہت طاقتور ہے، کیا وہ قانون کے چنگل سے چھٹ جاتا ہے یا ایکچولی اس معاملے کے اندر جو ہے انصاف ہوتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب یہ واقعہ رپورٹ ہوا تھا اور اس کیس کا جب آغاز ہوا تھا، ایف آئی آر وغیرہ کٹی تھی، تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی اس کا ایک نوٹس لیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں خود بھی اس کو مانیٹر کروں گا، یہ کیس جو ہے وہ آگے کس طرح چلتا ہے، کسی قسم کی کوئی چھوٹ جو ہے وہ اس کیس میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس سارے کیس کے دوران ظاہر جعفر جو ہے اس نے بیچ میں کئی دفعہ ایکٹنگ بھی کی، ڈرامے بازیاں کی، مطلب مثال کے طور پہ جب وہ عدالت آتا تھا تو جان بوجھ کے جو ہے وہ اپنے آپ کو اس طرح شو کرتا تھا جیسے وہ کوئی نفسیاتی مریض ہے، اور ایک دو دفعہ تو اس طرح بھی ہوا کہ جان بوجھ کے جو ہے وہ چل بھی نہیں رہا تھا، لوگوں کو اس کو اٹھا کے جو ہے وہ لانا پڑا۔ اس کے بعد اس شخص نے کورٹ روم کے اندر بھی جو ہے وہ غل غپاڑا کیا، شور وغیرہ کیا، بدتمیزی کی، کئی ہیئرنگز کے اوپر اس طرح بھی ہوا، اور مطلب وہ اپنے آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس کے وکلا جو ہے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ بیسکلی ایک نفسیاتی مریض ہے، اور کیونکہ اگر ایک نفسیاتی مریض ہے اس نے اپنی نفسیات میں نہیں تھا جس کی وجہ سے اس نے قتل کیا ہے، تو اس کو بیسکلی اس قسم کی تھوڑی سی جو ہے وہ مارجن مل جائے۔ لیکن اس سارے معاملے کے اندر یہ جس طرح یہ کیس آگے چلتا رہا، جج صاحب نے اور کورٹ نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ نہیں، یہ ٹرائل جو ہے یہ سٹینڈ کر سکتا ہے، اور نفسیاتی طور پر اب یہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس نے اپنے ہوش و حواس میں یہ قتل کیا ہے جو کچھ بھی اس نے کیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے، یہ جو 2 افراد ہیں جو دیگر ان کے گھر کے ملازمین ہیں، ان کے حوالے سے افسوسناک بات یہ تھی کہ نور مقدم نے اس دوران اس گھر سے بھاگنے کی بھی کوشش کی تھی،
اور جب وہ بھاگ رہی تھی اور اس نے اس چار دیواری سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو وہاں پہ یہ جو ملازمین تھے انہوں نے صرف یہ نہیں کہ اس کی مدد کوئی نہیں کی بلکہ اس کو روکا بھی، اور اگر وہ چاہتے تو اس لڑکی کی زندگی بچ سکتی تھی، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ دوسری بات یہ، میں ایک دفعہ ذرا اس پورے کیس کے جو سوشل ایسپیکٹ ہے میں ذرا اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا کہ افسوسناک بات یہ ہے کہ میں آج بھی مجھے بڑا شوق لگتا ہے اس بات کے اوپر جب میں بار بار یہ بات سوچتا ہوں کہ ہمارے ایک بڑے مشہور تجزیہ کار اینکر پرسن ہیں، انہوں نے ایکچولی جب اس کیس کا آغاز ہوا تھا تو اس لڑکی کے اوپر ساری ذمہ داری ڈالنے کی کوشش کی تھی کہ جناب یہ تو لڑکی کا قصور ہے، لڑکی کو جو ہے وہ اپنے اس کے ماں باپ کو پتہ ہی نہیں تھا یہ لڑکی کدھر ہے، اور آپ جو ہے وہ اپنی لڑکیوں کو سنبھال کے رکھیں۔ یہ ایک دوسری سوشل ڈیبیٹ ہے جس کا اس قتل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب اس قسم کے مائنڈ سیٹ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے یا مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بیٹھ کے اس قسم کی ذہنیت کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب جو وکٹم ہے، جو قتل ہو چکا ہے، جو آج اس دنیا کے اندر نہیں ہے، اس کا بھی اس سارے معاملے کے اندر قصور ہے کہ جی وہ وہاں پہ گئی کیوں۔ بات اس کی نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ گئی کیوں، بات یہ ہے کہ ایک درندے صفت شخص نے اس لڑکی کا قتل کیا ہے اور اس کو آج قرار واقعی سزا ملی ہے۔ میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اوبیسلی ابھی اس شخص کے پاس، یہ جو ظاہر جعفر ہے، اس کے پاس ابھی اس بات کا مارجن ہے کہ آگے اپیل کر سکتا ہے۔ یہ معاملہ ابھی یہاں پہ بھی ختم نہیں ہوا ہے، یہ معاملہ ابھی آگے بھی چلے گا، کیونکہ جس قسم کا اس کا بیک گراؤنڈ ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ کسی طرح اس کو جو ہے وہ پھانسی کے پھندے سے بچا لیا جائے، اس کو سزائے موت نہ ہو، یہ ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ لیکن بہرحال کم از کم پہلی سٹیج کے اوپر جو ہے وہ ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص جس نے قتل کیا ہو، جس نے اتنی بے دردی سے ایک زندگی لی ہو، اس کے ساتھ آخرکار یہی ہونا چاہیے تھا۔ اور میرے خیال میں ضروری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے پوری میڈیا نے اس کیس کی کوریج کی ہے، اس طرح باقی بھی کئی ایسے کیسز ہوتے ہیں جن کو میڈیا کی وہ کوریج نہیں ملتی۔ میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی بھی اسی طرح کوریج کرے، اور وہاں پہ بھی جو بھی ایسا کوئی شخص ہے جس نے ایسا کھلواڑ کیا ہے اور جس نے ایک معصوم زندگی چھینی ہو، اس کے ساتھ پھر یہی ہونا چاہیے جو ہوا ہے۔ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔